حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے تو ایسا شخص افضل اور بہترین لوگوں میں سے ہے، کیونکہ اس نے دو خیروں کو جمع کر لیا ہے۔ ایک خیر تو اس نے یہ جمع کی کہ اس نے قرآن مجید کو خود سیکھ لیا، دوسری خیر یہ کہ اس نے لوگوں کو بھی سکھا دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اسی مقصد کے لیے تھا کہ وحی کے ذریعے سے جو قرآن مجید حاصل ہو اس کو حکمت کے ساتھ سیکھا، پھر دوسروں کو سکھایا جائے۔ تو یہ وحی کا بنیادی مقصد ہے، لہذا جو بھی قیامت تک قرآن مجید سیکھے گا اور سکھائے گا تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشن کا علم بردار ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کو پورا کرنے والا ہے، اس کو آگے پہنچانے والا ہے، تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہوگی، اسی وجہ سے اس کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد یہ لوگ بہترین ہیں جو خود کلام اللہ کو سیکھیں اور پھر سکھائیں، مگر اس سیکھنے اور سکھانے میں اخلاص اور رضا الہی کو سامنے رکھنا چاہیے، دنیاوی کوئی غرض اور مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا ہے، اس کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے قرآن مجید کو دیکھ کر ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھنا۔ تو یہ سب سے پہلے آنا چاہیے، آپ کا ناظرہ ٹھیک ہو، آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں، غنّے مد ٹھیک ہوں، ہجے ٹھیک ہوں، اور کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کو آپ سیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس کو آگے نقل کریں۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تشریح، پھر قرأت، پھر مختلف اس کے آگے شاخیں نکلتی ہیں، ایک ایک کر کے پھر ان سب کو ہی بقدر کوشش سیکھنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے۔